أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، ورد في زيارة أم البنين سلام الله عليها: السلام عليك أيتها العالمة العاملة. صلوات. شب جمعہ دنیا کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات کی مغفرت، درجات کی بلندی، حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے، مخصوصاً جو ذکر اہل بیت میں شرکت کیا کرتے تھے اور اس دنیا میں نہیں ہیں، ان تمام کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. اس مجلس اعزا کے قبول ہونے کے لیے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے سائے جہاں کہیں پر بھی عاشقان اہل بیت زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی حاجت اور مراد کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس کی تمام دلی مرادیں اور حاجتیں پورا ہونے کے لیے، دعاؤں میں دعا سر فہرست دعا امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ایک عظیم شخصیت کی مناسبت سے یہ مجلس اعزا ہے، جن کا نام نامی اور اسم گرامی فاطمہ، لیکن مشہور دنیا میں آپ ام البنین سے ہیں. اس کی وجہ جو ظاہراً ذکر کی جاتی ہے، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو 4 فرزند اور بیٹے عطا کیے تھے، جس کے سبب آپ ام البنین سے مشہور ہوئی، اور آج بھی ام البنین آپ کا مشہور لقب ہے. ابھی جو ہم نے ابتدا میں ایک جملہ آپ کی زیارت کا پڑھا ہے، ایک سوال آپ حضرات سے ہم اگر پوچھنا چاہیں یا خود اپنے آپ سے ہم ایک سوال کریں، بی بی ام البنین کو جو مقام اور مرتبہ ملا، یہ اس لیے ملا کہ آپ جناب عباس کی ماں ہیں یا جناب علی کے زوجہ ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ جناب امیر المومنین کی زوجہ اور جناب عباس کی ماں ہونے کی وجہ سے یہ فضیلت آپ کو ملی ہے، یا آپ نے اپنے آپ کو اتنا بلند کر لیا کہ اللہ نے عباس دے دیا؟ آپ نے اپنے آپ کو اتنا اونچا کر لیا کہ علی کی زوجیت اللہ نے عطا کر دی. تو جناب ام البنین ہم سے یہ پیغام دے رہی ہیں، اتنا اپنے آپ کو اوپر لے چلے جاؤ کہ علی تم کو چن لے. خدا عباس کا ذکر اور عباس جیسی ذات تمہارے حوالے کر دے. تو جناب ام البنین نے اپنے آپ کو جو اتنا بلند کیا، وہ بلندیاں کیا تھیں؟ جو بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں، یہ ہماری ایک کمی ہے، ہم لوگوں کی ایک مجبوری ہے، وہ یہ ہے
کہ ہماری زیارتیں، ہماری دعائیں عربی میں ہیں. عربی تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے. جب معنی نہیں سمجھتے تو اس کے اندر بات کیا کہی جا رہی ہے یہ بھی ہم کو پتہ نہیں چلتا. ہاں ثواب تو مل جائے گا، پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اسی لیے ہم یہ سفارش کیا کرتے ہیں اکثر، اگر آپ میں سے کوئی بھی مومن زیارت یا کوئی خاص دعا پڑھنے کی عادت کیے ہوئے ہے تو اس دعا کا 2 سے 3 مرتبہ ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، تاکہ جو طلب ہم اللہ سے کر رہے ہیں اس طلب کے حوالے سے ہمیں معلوم بھی ہو کہ ہم طلب کیا کر رہے ہیں. یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ہر امام کا زیارت نامہ یا کسی بھی شخصیت کا زیارت نامہ اگر ہمارے پاس موجود ہے تو وہ اس شخصیت کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. اگر کسی شخصیت کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، ان کی ساری زندگی کا نچوڑ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ان کے زیارت نامے میں دیکھنا ہے ہمیں، کہ ان کے زیارت نامے میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں. جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی جو زیارت کے جملات ہیں، 4-5 جملوں پر ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے، اور اسی 4-5 جملات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بی بی ام البنین نے اپنے اندر وہ کیا لیاقت حاصل کر لی تھی کہ اللہ نے عباس دے دیا، علی کی زوجہ بنا دیا. ہم جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا جو نام ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا فاطمہ تھا، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فاطمہ کی جگہ اگر کوئی لے سکتی تھی تو فاطمہ ہی لے سکتی تھی. تو 4-5 جو زیارت کے جملے ہیں: السلام علیکی ایتھا الطیبۃ الطاہرہ، سلام ہو ہمارا اس ذات پر جو طیبہ بھی ہے طاہرہ بھی ہے. اے طیبہ و طاہرہ ذات، آپ پر میرا سلام. تو یہاں سے ایک بات، پہلا مرحلہ یا ایک مرحلہ جس کی وجہ سے ام البنین بنی ہے، جب زندگی طیب و طاہر ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نزدیک وہ مقام حاصل کر لیتا ہے انسان. تو فرق کیا ہے طیب اور طاہر میں؟ اگر اردو کا ترجمہ آپ دیکھیں، طیب کا معنی بھی پاک کریں گے ہم، طاہر کا معنی بھی پاک کریں گے، لیکن عربی میں ان کا الگ الگ معنی ہے. طیب اور طاہر کا معنی کیا؟ یہ جو کپڑا ہے، اگر اس کپڑے سے ہم نماز پڑھنا چاہیں تو اس کپڑے کا طیب بھی ہونا چاہیے، طاہر بھی ہونا چاہیے. طیب کیا ہے؟ کہ اس پر کوئی نجاست نہ لگی ہو. طاہر کیا ہے؟ یہ چوری کا نہ ہو. اس لیے کہ جب کوئی نجاست لگ گئی ہے تو کپڑا نجس ہو گیا، طیب نہیں ہے. اگر کوئی بھی نجاست نہیں لگی ہے لیکن ہم نے کسی کا غصب کر لیا ہے تو یہ طیب ہے، مطلب کوئی نجاست نہیں لگی ہے لیکن طاہر نہیں ہے، خود کا نہیں ہے. جیسے ہم، جو بندہ نماز کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہے، اگر بدن صاف ستھرا ہو، وضو نہ کرے، نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ بدن طیب ہے، طاہر نہیں ہے. طاہر ہونے کے لیے 2 چلو پانی سے آدمی کو وضو کرنا پڑے گا. اگر وضو کر لے گا تو اب نماز کو حاضر ہونے والے بندے کا بدن طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے. تو جناب ام البنین کی پہلی خصوصیت اور فضیلت، السلام علیکی ایتھا الطیبۃ الطاہرہ. جب کسی کی زندگی طیب و طاہر ہو جاتی ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں زندگی طیب و طاہر وہ ہوتی ہے جو کھائے بھی حلال، بولے بھی حلال، جس کا جسم اور فکر دونوں پاک ہوں، اس کو کہتے ہیں طیب و طاہر. بہت سارے لوگ ہیں جن کے جسم تو صاف ستھرے ہیں، خیالات خراب ہیں، تو یہ طیب ہیں، طاہر نہیں ہے. جو معنوی اور مادی طریقے سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اس ذات کو کہتے ہیں طیب و
ताहिर, तो जनाब उम्मुल बनीन तैयबा भी हैं, ताहिरा भी हैं। ज़ियारत में दूसरी खुसूसियात और फ़ज़ाइल जिक्र करने से पहले तैयब व ताहिर को जिक्र किया। देखें, हमारे जुमलात और अहले बैत, दीन जब हमको कोई चीज़ बताता है तो ये गौर करने के लिए कहा जाता है कि इंसान, जैसे कुरान पाक में आयत है कि अल्लाह तबारक ताला जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटा देता है। क्या ये जबान पर पहले बेटी आ गया तो अल्लाह ने बेटी जिक्र कर दिया? हमारे पास क्या होता है कि हम दो में से दो लोगों का नाम जिक्र करना चाहते हैं या दो चीजों का नाम जिक्र करना चाहते हैं, जबान पर जो पहले आ गया उसको बता देंगे हम। या बाज़ जगहों पर आदत होती है, आदत और दस्तूर के मुताबिक, जैसे कहीं पर नहीं कि कहा जाता कि फिक्र और गौर, जब ये दो लफ्ज को एक साथ कहना पड़ता तो बंदा कहता है गौर और फिक्र, ठीक है। तो ये गौर और फिक्र एक माहौल के एतबार से कहा जा रहा है। अगर दीन की जबान पर कोई लफ्ज पहले आ जाए तो ऐसे नहीं है कि जो पहले आ गया उसको कह दिया गया, बल्कि वो पहला होने के काबिल था तो पहले रखा गया। अगर रिवायात में आप देखें कि अलीयुन मअल हक, ऐ खुदा, ऐ नबी, हक को आप क्यों पहले नहीं जिक्र कर रहे हैं? का जो पहले रहने के काबिल और लायक होता है पहले उसको रखा जाता है। अलीयुन मअल हक वल हक को अली, तो जो चीज पहले जिक्र की जाती है उसके पीछे फलसफा होता है। तैयब व ताहिर का जिक्र किया, पहली सिफत जनाब उम्मुल बनीन की, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहा तय्यबतु ताहिरा, ऐ वो जात जो तैयबा भी हैं ताहिरा भी हैं, आप पर मेरा सलाम। दीगर जो दूसरी सिफात अभी ज़ियारत में आगे आएंगी जो जिक्र किया गया है, पहले इस सिफत को जिक्र करके बताया जा रहा है जिस बंदे की फिक्र पाक हो जाए, दूसरी खुसूसियात उसके पास खुद ब खुद आ जाए। दूसरी खुसूसियात से इंसान उसी वक्त दूर रहता है जब उसकी फिक्र नापाक हो, जब उसकी फिक्र सही पाक ना हो। अजान के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, मोमिनीन आप हजरात, ये वो चीज़ें हैं जो कदीम पहले हकीर का ये तजुर्बा और ये मालूमात जहाँ तक हमें है, जो हमारा बचपना गुजरा और हमारे उस दौर के टाइम पे कुछ ऐसी दुआएं थी, बंदा दीन में पाबंदी कम ही क्यों ना रखे, चीज़ें हिफ्स करवाई जाती थी उसको। उन दुआओं में से एक अजान के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ है कि जैसे अजान होती थी तो घरों में माएँ बुजुर्ग हाथों को उठाकर कहते थे, अल्लाहुम्मा जअल क़ल्बी बार, ऐ परवरदिगार मेरे दिल को पाक कर दे। उसके बाद फिर आगे की दुआएं तलब की जा रही हैं। क्यों पहले दिल पाक करने की दुआ की जा रही है? इसलिए कि दिल पाक होगा तो इस काबिल बनेगा कि दूसरी चीजें उसे दी जाएं। अगर दिल नापाक हो तो फिर दूसरी चीजें मिलने वाली ही नहीं है। हमें मिसाल देते हैं, हमारी दुआएं कबूल ना होने की एक वजह यह है कि हम अल्लाह से मांग तो रहे हैं लेकिन हमारे जहन में हमारे ख्यालात, हमारे अफकार पाक नहीं है। अगर आपका बच्चा, आपका भतीजा, आपका भांजा एक गंदा बर्तन या गंदा गिलास लेकर आपके पास आकर कहे मामू जान, बाबा जान, भाई जान दूध डाल दें, आपके पास दूध तो है, आप देना भी चाह रहे हैं लेकिन मना कर देंगे, रुक जाएंगे, नहीं देंगे। देने के लिए आपके पास कोई कमी नहीं है लेकिन बच्चा जो ज़र्फ लाया है वो गंदा है। अगर हम ख्यालात के ज़र्फ को गंदा लेके जाएं फिर आगे वाली फजीलतें मिलने वाली नहीं है। जनाब उम्मुल बनीन के लिए सबसे पहली सिफत जो बयान की गई ज़ियारत में, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहा तय्यबतु ताहिरा। अभी आप इस मैदान में लेके जाएं आगे, जब ज़ियारत वारिस साहबी नमाज के बाद पढ़ी गई, कुंता नूरन फिल अस्लाबि शामिखा वल अलहामिल मुतहहरा, आप तय्यब, ताहिर, मुतहहिर रास्तों से गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐ अहले बैत, ऐ इमाम हुसैन। दूसरी सिफत जो जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत में जिक्र की गई है, अस्सलामु अलैकी अय्यतुहा शाकिरतुस साबिरा, सलाम हो हमारा उस बीबी पर जो शाकिरा भी थी, साबिरा भी थी। लेकिन दोनों को एक साथ जिक्र किया गया। जिस तरह से तैयबा और ताहिरा में एक रब्त नजर आया, साबिरा और शाकिरा में भी
ضرور ربط ہے. کیوں نہیں کہا گیا کہ الشاکرۃ طیبہ؟ ٹھیک ہے، تو اگر شاکرہ اور صابرہ کو ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. شکر انسان کب کرتا ہے؟ میں اور آپ کب الحمدللہ کہتے ہیں؟ جب کوئی نعمت مل جاتی ہے. نعمت ملنے پر شکر کر دینا سب کے بس میں ہو جائے، سب کے بس کی بات ہو جائے، لیکن اس نعمت کے کسی امتحان میں لینے پر صبر کرنا ہے سب کے بس کی بات نہیں ہے. جہاں نعمت ملی ہے، اولاد کا ملنا، کوئی بھی کسی بھی چیز کا ملنا، اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ یہ نعمت کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس کا امتحان لیا جائے گا. تو انسان کو جب نعمت ملی ہے، نعمت کا شکر جو بندے نے کیا ہے، اس کو صبر کے امتحان کے لیے بھی کیا ہونا چاہیے؟ تیار ہونا چاہیے. مکمل کامیابی اسی کو ملے گی جو شاکرہ بھی ہو، صابرہ بھی ہو. جو شاکر بھی ہو، صابر بھی ہو. ان دونوں میں فرق کیا؟ ہم آپ کی خدمت میں بہت ہی آسان مثال، یہ ام البنین سلام اللہ علیہا کے لیے بھی ہے اور جناب کربلا والوں کے لیے، مخصوصاً جناب زینب کے لیے. بچوں کی ولادت پر نماز شکر پڑھنا شاکرہ ہے، بچوں کی شہادت پر نماز شکر پڑھنا یہ صابر ہے. جناب زینب نے جہاں بچوں کی ولادت پر 2 رکعت نماز شکر پڑھی تھی، کربلا میں بچوں کی شہادت پر نماز شکر پڑھ کے بتایا کہ کامیابی اسی وقت ملے گی جب انسان کی زندگی میں شکر بھی ہو، صبر بھی ہو. جب شکر اور صبر انسان کی زندگی میں بلند معیار کا رہے گا تو وہ قابلیت ہو جائے گی کہ بی بی ام البنین بن جاتی ہیں. اور زیارت میں اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے، السلام علیکی ایتھا الصابرۃ الشاکرۃ الصابرہ. اے صابر شاکرہ بی بی، اے صابرہ بی بی، آپ پر میرا سلام. اب شکر اور صبر انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے. مصائب آپ جانتے ہیں، سن چکے ہیں، سنتے ہیں ایک حد تک جو ہم جانتے ہیں. جو صبر کا معیار جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نے دکھایا ہے. اور ایک بات، جس گھر میں جناب ام البنین نے قدم رکھا تھا وہ گھر صبر اور شکر کا مرکز تھا. آپ نے گزشتہ ایام کی مجالس میں سنا ایک لقب جو حضرت علی علیہ السلام کو ملا ہے، عظمت مولا امیر المومنین پر صلوات پڑھ دیں محمد و علی، جو دیگر معصومین کو نہیں ملا، اصبر الصابرین. اصبر الصابرین کے گھر میں آ کر جو درس سے صبر لے اسے کہتے ہیں ام البنین. تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہا اپنے اس پیغام، اس صفت سے پیغام مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں. اس در پر آنا جانا کافی نہیں ہے، اس درس کے ماحول میں ڈھل جانا کمال ہے. صابرہ گھر میں جاؤ تو صابرہ بن جاؤ، شاکرہ ماحول میں جاؤ تو شاکرہ بن جاؤ. ورنہ شاکرہ ماحول میں جائے، شکر نہ انسان کے پاس، صابرہ کا ذکر سنے، صبر نہ انسان کے پاس، تو پھر ہم آنا جانا تو کر رہے ہیں، حصول اور حاصل نہیں ہو رہا ہے. یہ بات ہم اکثر مثال دیا کرتے ہیں اور یہ کتابوں میں مثال ہے. پتہ نہیں آپ حضرات نے کتنے لوگوں نے، آپ میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں گاڑی ہے تو گھر میں گاڑی ہونے کی وجہ سے ڈرائیونگ سیکھ لیتے ہیں، چاہے موٹر بائک ہو چاہے 4 ویلر ہو. کچھ لوگ جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈرائیونگ سکول جاتے ہیں. آپ یہاں سے کتنی مرتبہ گاڑی سے آئے گئے، 4 ویلر سے، چاہے دوستوں کی ہو چاہے گراب کیا آپ نے، 1000 مرتبہ آنا جانا آپ نے کیا، لیکن ڈرائیونگ نہیں سیکھی. کیوں ڈرائیونگ نہیں سیکھی ہم نے؟ اس لیے کہ مقصد صرف بیٹھ کر جا کے اترنا تھا، سیکھنا نہیں تھا. اگر حاصل کرنا مقصد نہ ہو تو 1000 سفر کر کے بھی انسان نہیں سیکھے گا. اگر حاصل کرنا مقصد ہو، 2 مرتبہ دیکھ لے کہ بندہ رکاتا کہاں ہے، آگے کہاں بڑھتا ہے، کس طرح سے گیئر چینج کرتا ہے، کس طرح سے ڈرائیونگ کرتا ہے، 3-4 گھنٹے کی ڈرائیونگ میں انسان سیکھ جائے گا. اگر صرف یہاں ہمارا آنا جانا مقصد ہو، زندگی گزر جائے گی، جہاں تھے وہاں ہو جائیں گے. اگر آنے کے بعد سیکھ جائیں، ام البنین بن جائیں گے، حبیب ابن مظاہر بن جائے گا انسان، حور بن جائے گا انسان. یہ اس بندے کے لیے ہے
جو صرف مرکز اہل بیت سے آنے جانے کا رابطہ نہ رکھے، آ کر کچھ پانے کا اعتبار کا ارادہ رکھے. صابرہ شاکر، یہ دو صفت. اور ایک صفت، اور انشاءاللہ اس پر ہی بات ختم کر دیں گے. السلام علیکی ایتھا العالمۃ العاملہ. سلام ہو اس صفت پر بی بی کی، سلام ہو ہمارا اس بی بی پر جو عالمہ بھی تھی، عاملہ بھی تھی، جانتی بھی تھی، جو جانتی تھی اس پر عمل بھی کرتی تھی. دیکھیں یہی بات، عالمۃ العاملہ. عالم جو بندہ کوئی چیز جانتا ہو، عامل جو جانا ہے وہ انجام بھی دیتا ہو. تو کامیابی صرف جاننے میں نہیں ہے. جناب ام البنین فرما رہی ہیں اگر اللہ نے مجھے عباس دیا ہے تو وجہ یہ ہے میں عالمہ نہیں تھی، عالمہ بھی تھی، عاملہ بھی تھی، میں شاکرہ بھی تھی، صابرہ بھی تھی. اگر ہم بھی خدا کی عطائیں لینا چاہتے ہیں تو یہ چیز جاننا کرنا پڑے گا ہم کو. عالم کے ساتھ ساتھ عامل بھی بننا پڑے گا. ایک عالم کا جو یہاں پر آئے تھے کچھ دن پہلے، ان کا بہت خوبصورت، ہم بہت اچھے سامع ہو گئے ہیں، سنتے بہت اچھا ہیں جشنوں کو، مجلسوں کو، لیکن عمل اچھے سامع ہو گئے ہیں. اب کوشش کریں کہ اچھے عامل بن جائے. اگر اچھے عامل بن جائیں گے تو انشاءاللہ جناب ام البنین کے فضائل کے کروڑوں درجات میں سے ایک کنارہ ہمیں بھی مل جائے گا، ایک گوشہ ہمیں بھی مل جائے گا، ایک حصہ ہمیں بھی مل جائے گا. اس لیے کہ ابھی آج ہی یہ بات، پہلے بھی بتا چکے ہم یہ بات آپ کی خدمت میں، جب ہم بچوں کو دیکھنے جاتے ہیں نا، بچوں کو دیکھنے جائیں کسی کے، تو بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کی ناک دادا کی طرف گئی ہے. یہ بچے کی ناک کس کی طرح ہے؟ دادا کی طرح. آنکھیں نانا کی طرح ہے. کچھ نہ کچھ ایک اشارہ ماموں کا، چاچا کا، نانا کا، ماموں کا دیکھ لیں گے تو ذکر کر دیتے کہ بچے کے لب جو ہے اس کے ماموں کی طرح ہے، اس کے بولنے کا انداز اس کے چاچا کی طرح ہے، اس کے بیٹھنے کا انداز اس کے فلاں رشتہ دار دادا کی طرح ہے. جو ذرہ برابر بھی جھلک رکھتے ہوں تو ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے. اگر ہم میں بھی ذرہ برابر جھلک آ جائے تو دنیا کہے گی یہ علی والا ہے. شباہت کچھ بھی نہ لے کے آئے، عالم ہو عامل نہ ہو، عامل ہو عالم نہ ہو، صابر ہو شاکر نہ ہو، شاکر ہو صابر نہ ہو، تو پھر انسان کو وہ جو یہ بات آپ نے بھی ہم نے سنا ہے، ہم لوگوں کا یہ خیال ہے، ہم کہتے خیال اس لیے کہ بی بی کی زیارت میں بھی یہ ہے کہ بی بی ہم یہ خیال کر رہے ہیں کہ آپ کے چاہنے والے ہیں، اگر آپ ہم کو اپنا چاہنے والا مان لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ زیارت میں بی بی جو ایام فاطمیہ میں ہم نے پڑھا یہاں پر، زنہ بی بی ہم گمان کر رہے ہیں کہ آپ کے عاشق ہیں، لیکن آپ ہمارے اس بات پر تائید کر دیں تو ہماری کامیابی ہے. اگر ہم اپنے ادعا میں سچے ہیں تو بی بی ہمیں اس راہ پر قائم رکھیں. یہ ہم بی بی کی زیارت میں دعا کرتے ہیں. تو 3 کوالٹی ہم نے بتائی. اگر انسان کچھ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، طیب زندگی کرے، طاہر زندگی کرے، جسم بھی پاک ہو، خیال بھی پاک ہو، کمائی بھی پاک ہو، غذا بھی پاک ہو، اور اس چیز کو جہاں پر خرچ کر رہا ہے وہ چیز بھی انسان کی پاک ہو. شاکر ہو، جب مل جائے شکر کرے، جب چھن جائے انسان سے صبر سے خدا کے سامنے بارگاہ میں بیٹھ جائے. اور تیسرا جو بی بی کی، عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو. در اہل بیت پر آنے والوں پر ہمارا ایک بہت بڑا کرم، بہت بڑا کرم. ہم لوگ یہ ایک فضیلتی رخ میں ایک تانا دینے کی رخ سے غیروں کو ہم کہتے ہیں کہ جتنا تم لوگ سال بھر میں پڑھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو 10 دن میں پڑھا دیتے ہیں. 10 دن میں سیکھ تو رہے ہیں، عالم تو ہو رہے ہیں، لیکن کمی کہاں ہو رہی ہے؟ عامل. جناب ام البنین کی زیارت کا جملہ، السلام علیکی ایتھا العالمۃ العاملہ. اے وہ بی بی جو عالمہ بھی تھی، عاملہ بھی تھی، جانتی بھی تھی، اور جو جانتی تھی اس پر عمل بھی کرتی تھی. اس کی ایک مثال ربط کے لیے اور آپ کی زحمت تمام. امیر المومنین کے گھر جب بی بی آئی ہیں
آپ اپنے میکے میں رہا کرتی تھی، اپنے والدین کے گھر میں رہا کرتی تھی، لیکن اہل بیت کی چاہنے والی، اہل بیت کی عاشقہ، جو امیر المومنین کے گھر آنے کا جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس دن جناب عقیل پہنچے تھے رشتہ لے کے، رات میں جناب ام البنین نے خواب دیکھا. صبح اپنی ماں سے ذکر کرنے لگی، اماں جان میں نے رات خواب دیکھا. کہا بیٹی کیا خواب دیکھا آپ نے؟ کہا میں بیٹھی ہوئی ہوں، میرے گود میں چاند آ گیا ہے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک کسی کریم اور عزت دار سے تیری شادی ہوگی اور اللہ تجھے قمر دے گا، اللہ تجھے چاند سا بیٹا دے گا. تو یہ تعبیر جناب قمر بنی ہاشم جناب عباس کو کہا جاتا ہے اسی حوالے سے. جب آئی ہیں تو امیر المومنین کی زندگی کا ایک دستور تھا. محمد حنفیہ آپ کے بیٹے تھے لیکن فاطمہ زہرا سے نہیں تھے. امام حسن، امام حسین، جناب زینب، بی بی کلثوم، یہ امیر المومنین کے بچے تھے اور فاطمہ زہرا سے تھے. جب محمد حنفیہ سے امام بات کرتے تو کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے. جب حسن اور امام حسین علیہ السلام سے بات کرتے تو کہتے کہ ان کا احترام کرو، یہ فاطمہ کے بچے ہیں، یہ اولاد فاطمہ ہیں. یہ چیز جناب ام البنین گھر آنے کے بعد آپ نے دیکھا، یہ جانا کہ علی کی نگاہ میں، میرے وقت کے امام کی نگاہ میں فاطمہ کے بچوں کا درجہ الگ ہے. جب علی اپنے بچوں کو الگ، فاطمہ کے بچوں کو الگ کر رہے ہیں، محمد حنفی آگے بڑھ جاؤ بابا، کیوں؟ کہا تو میرے بیٹے ہو. حسن کو آپ نے کیوں ایک جگہ رکھ دیا؟ کہ وہ فاطمہ کا ہے، وہ فاطمہ کا ہے. تو جناب ام البنین نے یہ جانا کہ فاطمہ کے بچوں کا احترام الگ ہونا چاہیے. اب عمل کیا کیا؟ جیسے خود کا بیٹا اس دنیا میں آیا، پہلا جملہ جو بچے کو تعلیم دی، بیٹا کبھی فاطمہ کے بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات نہ کرنا، اس لیے کہ فاطمہ کے بچوں کا مقام الگ ہے. بیٹا اگر فاطمہ کے بچے کہیں پر کھڑے ہوئے ہوں تو تم دور کھڑے رہنا، اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوں تو کھڑے ہو جانا، اگر سامنے جا کر کوئی بات کرنا پڑے تو سر جھکا لینا، کہیں فاطمہ کے بچوں کی عزت میں تم سے کمی نہ آ جائے. پھر ایک شرط بھی رکھ دی کہ بیٹا جس دن تم نے یہ کام کیا میں دودھ نہیں بخشوں گی. جناب ام البنین نے جو جانا کہ فاطمہ کے بچوں کا احترام کیا ہوتا ہے، عمل بھی کر کے بتایا کہ عمل یہ ہوتا ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دی. عزادارو، اے ام البنین سلام اللہ علیہ کے مجلس میں آنے والوں، آپ اور میں جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی ہماری اس در پر آ کر اس در سے جو ہمارا تعلق ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. آنے والے بچوں کی اس در سے جوڑنے کا اہتمام کر لو. آنے والا دور ہم جیسے آنے والے نہیں بچوں کو. وہ دور بڑا خراب ہے، دور بڑا عجیب ہے. گرچہ ہمارے پاس بھی آج کل تھوڑی سی مصروفیات ہیں، موبائل وغیرہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب مجلس کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ الگ ابو حسین کا ٹائم ہے، یہ فاطمہ کے لال کے ٹائم پہ، اس کو وقت پہ فاطمہ کے لال کا ہے. لیکن جو ہمارے بچے ہیں، جو نئی نسل ہے، ان کے اندر یہ جوش اور یہ جذبہ نہیں ہے. ان کے لیے برائے مہربانی اپنے گھر میں بچے ہیں تو ایک ایسا کوئی انتظام کریں کہ ان کے اندر حب اہل بیت جیسے ہمارے بڑوں نے ڈالی ہے ویسے ہم ان کے دلوں میں ڈالیں. جناب ام البنین ہمارے بچوں کی عاقبت بخیر کرے. جناب ام البنین اس مجلس کے صدقے ہمارے بچوں کو محمد و آل محمد کے در پر جھکنے اور مرنے کے قابل بنائے. جناب ام البنین ہماری زندگی کی آخری سانس تک زمانے کے انقلابات میں اپنے ایمان اور عقیدے اور محبت اہل بیت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. جناب ام البنین نے اپنے بچوں کو تعلیم دی کہ فاطمہ کے بچوں کا احترام کرو. تو فاطمہ کے بچوں کا احترام کس درجے تک کیا؟ جناب عباس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا فاطمہ کے بچوں کی. ایک چیز جو بڑی دردناک ہے جناب عباس کے حوالے سے، وہ یہ کہ جب گھوڑے سے زمین پر گر گئے جناب عباس، امام حسین جب سراہنے پہنچے ہیں تو جناب عباس کے سر کو اپنے دامن میں لیا. جناب عباس سے کہا کہ عباس میں حسین آیا ہوں. کہا آقا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا،
جب اس دنیا سے جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں آخری مرتبہ آپ کا دیدار کر لوں۔ عباس مشکل کیا ہے؟ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، عباس صاف کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا آقا ہاتھ نہیں۔ جناب امام حسین نے سر زانوں پہ رکھ کے آنکھوں سے خون صاف کیا۔ جیسے ہی نگاہ امام حسین کے چہرے پر پڑی، پہلا جملہ جو جناب عباس نے فرمایا، آقا مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ عباس تو نے سب کچھ میرے لیے قربان کر دیا، تجھ جیسا بھائی مجھ سے معافی کیوں طلب کر رہا ہے؟ کہا آقا میری زندگی میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، فاطمہ کا بیٹا بیٹھا ہے، ام المنین کا بیٹا لیٹا ہے، میرے ہاتھ نہیں ہے، اگر ہاتھ ہوتے تو کبھی میں یہ جرأت نہ کرتا۔ مولا مجھے معاف کر دے، میری ماں نے مجھے تعلیم دی ہے۔ یہ ہے ادب، یہ ہے احترام۔ جناب ام البنین جب قافلہ مدینہ واپس آیا، بشیر نے آواز دی مدینے میں داخل ہو کر، اے مدینے والو، جو قافلہ رجب میں گیا تھا وہ واپس لوٹ آیا ہے۔ سب سے پہلی بی بی جو دروازہ مدینہ تک دوڑی ہے وہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا۔ اس آواز کے قریب پہنچی، کہا کون تھا جو اعلان کر رہا تھا؟ بشیر نے کہا میں اعلان کر رہا تھا۔ جو قافلہ کہاں ہے؟ اس دور رکا ہوا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اطلاع کر دوں کہ ہم قریب آ گئے ہیں۔ بشیر سے جناب ام البنین نے فرمایا قافلے کی خبر دو مجھے۔ قافلے کی خبر کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں علی کی زوجہ ام البنین ہوں۔ بشیر نے جیسے جناب ام البنین کا نام سنا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ بی بی آپ کا بیٹا محمد شہید ہو گیا۔ جناب ام البنین نے فرمایا میرا بیٹا حسین پہ قربان۔ کہا آپ کا بیٹا، ایک ایک بیٹے کا نام لیتا گیا بشیر۔ جناب ام البنین کہتی تھی میرا بیٹا قربان، مجھے فاطمہ کے بچوں کی خبر دو، مجھے فاطمہ کے بیٹے کی خبر دو، میرے بچے قربان ہو جائیں۔ کہا بی بی میں آپ کو تسلیت پیش کرتا ہوں، عباس بھی شہید ہو گئے۔ بی بی نے کہا میرا عباس بھی حسین پہ قربان، مجھے بتاؤ۔ کہا بی بی میں تسلیت پیش کرتا ہوں، حسین بھی شہید ہو گئے۔ جیسے ہی حسین کی شہادت کی خبر سنی، 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سننے والی ماں کھڑی رہی۔ جب فاطمہ کے بیٹے کی شہادت کی خبر سنی، زمین پر بیٹھ کر خاک ڈالنے لگی، کہنے لگی عباس عباس۔ ابھی 2 مرتبہ 3 مرتبہ عباس کا نام لیا۔ بشیر سمجھ گیا کہ بی بی ام البنین عباس سے کچھ شکوا کرنا چاہ رہی ہے۔ کہا بی بی جب تک عباس کے ہاتھ تھے حسین سلام حسین سلامت تھے۔ جیسے ہی عباس کے ہاتھ شہید ہوئے، جناب ام البنین نے بشیر سے کہا اچھا بشیر، عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے تھے، مجھے کربلا کی خبریں مل رہی تھی، مجھے کسی نے بتایا عباس کے سر پہ گرز لگا، عباس کے سر پہ گرز لگا، تو مجھے یہ بات منظور نہیں ہو رہی تھی، میرے عباس کے سر پہ کس نے ضرب مار دیا، کس نے گرز مار دیا، اب پتا چلا میرے عباس کے پہلے ہاتھ کاٹے، پھر سر پہ گرز لگایا گیا۔ بس آخری فقرات، جس شخصیت کے بچوں کو خاتون جنت اپنے بچے کہتے، کسی نے خواب میں دیکھا بی بی فاطمہ زہرا کو، کہا بی بی گناہگار شیعوں کی شفاعت کے لیے آپ کیا لے کے آئیں گے روز محشر؟ تو جناب زہرا نے فرمایا میرے بیٹے عباس کے 2 ہاتھ لے کر، میرے فرزند کے 2 ہاتھ لے کر آؤں گی۔ ابنی کہا جناب فاطمہ نے جناب عباس کو، جو بی بی کے بچوں کو فاطمہ زہرا اپنے بچے کہے۔ اس بی بی کی عظمت، بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام ہے۔ کہتے جناب ام البنین جب مدینے میں پیغام کربلا عام کرنے کے لیے، مقصد کربلا عام کرنے کے لیے ارادہ کیا، جنت البقیع جاتی، ایک درد بھری ماں، ایک دکھ بھری ماں، آپ اپنی ماؤں کے بچے ہیں، ہم اپنے خدا جن کی مائیں ہیں ان کی سلامت رکھے، جن کی انتقال کر گئی ہیں، خدا بی بی ام البنین کے صدقے میں انہیں جنت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کو گناہوں کو خدا تبارک تعالیٰ معاف فرمائے۔
جب بچے بیٹوں کی میت ہوتی ہے تو بیٹوں کی میت مخصوصاً ماں اگر بچوں کی زندگی میں انتقال کر جائے تو بچے بڑے اہتمام سے، لیکن اگر کوئی ماں، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ماں اگر اپنے بچے کے جنازے پر جا کر رونا شروع کر دے، پتھر دل انسان بھی رو دیتا۔ کہتے ہیں کہ جناب ام البنین، اس لیے کہ بچے شہادت کربلا میں ہوئی تھی، چاروں فرزند کی قبریں کربلا میں موجود تھی، مدینے میں 4 چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی، بچوں کا نام لکھ کر بیٹھ جاتی کہ میرا عباس، ایک درد بھری دکھ بھری ماں کی آواز میں اتنا درد ہوتا تھا کہ مدینے میں چلنے والے اپنے تو اپنے دشمن بھی رو دے۔ جناب ام البنین کا مرثیہ اتنا دردناک ہوتا تھا، بس آخری ایک شعر ہمیشہ مجلسوں میں یاد آتا ہے جناب ام البنین کے، آج کس بی بی کی شہادت ہو گئی، 4 بیٹوں کی ماں کی میت ہے، 4 بیٹوں کی ماں کی میت ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار اس مجلس اعزا کو عظمت بی بی ام البنین کے طفیل قبول فرما، پروردگار اس مرکز کو تیرے ولی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور تک قائم اور دائم اور ذکر و عبادت کا مرکز بنے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام عزادار جو یہاں موجود ہیں ان کی عزاداری، ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جنہوں نے ذکر کیا ہے، جنہوں نے تلاوت کی ہے، بی بی ام البنین کا لطف کرم ان کی زندگیوں پر عطا فرما۔ جو حاضرین ہیں ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں بی بی ام البنین کے صدقے ان کی سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے بی بی ام البنین کا واسطہ دے کر دعا کی جائے، خدایا تجھے بی بی ام البنین کے 4 بیٹوں کی شہادت پر صبر کا واسطہ، نہ صرف صبر بلکہ شکر کا واسطہ امام کا جلد از جلد ظہور فرما، امام کے ظہور سے دنیا کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔